اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا، اور دنیا نے دی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو شکست دی۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بھی مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھی بھارتی میڈیا کو سچ کے ساتھ شکست دی۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے ڈس اور مس انفارمیشن کو استعمال کیا، کشمیر کے حوالے سے پڑوسی ملک منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ معاشی سمت بہتر اور معیشت ترقی کی جانب گامزن، کاروبار اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاسی ہے۔ FBR میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی۔ شہباز شریف کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مانسون کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصانات کے ازالے کے لیے امدادی پیکج دینے کا اعلان۔ جائزہ اجلاس میں اداروں کو نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش، ہائبر نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تحریک تحفظ آئین کی آل پارٹیز کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، بانی PTI اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ اعلامیہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے۔ ملک میں کاروباری طبقہ سرمایہ باہر لے جا رہا ہے۔ اپوزیشن والے ذہنی بیماری کا شکار، اپوزیشن جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں، اپوزیشن والے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، ناکامی PTI والوں کا مقدر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لفظی گولہ باری، کہا پاکستان تحریک انصاف والے شرطیں لگاتے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی ہوئی، حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے پھر مذاکرات کی خواہش کا اظہار، چیئرمین PTI نے کہا 5 اگست کو شہر احتجاج ہوگا، فی الحال احتجاج صرف ایک ہی دن کا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے تحریک انصاف ملک میں حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، فیصلہ سازوں سے التجا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ہم سے بات کریں۔ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے، پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ کل کا دن، کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہوش کے ناطے۔ بانی PTI کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا ویزوں کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع، علیمہ خان کہتی ہیں کہ بانی کے بیٹوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ویزوں کے لیے درخواست دی ہے۔ سفیر نے بتایا ہے کہ وہ اسلام آباد میں وزارت داخلہ سے منظوری کے منتظر ہیں۔ پاکستان کا امن بلوچستان کے امن سے منسلک ہے، وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل کے لیے حل کے لیے پرعزم ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا بلوچستان کی ترقی امن سے وابستہ ہے، بلوچستان کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کمیٹی بلوچستان کے مسائل کی نشاندہی کر کے قابل عمل حل پیش کرے گی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، بیٹا زخمی، سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ GTV نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزم نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے والد کو خواجہ شمس الاسلام نے 2021 میں قتل کروایا تھا۔
सीनियर वकील शमसुल इस्लाम का पोस्टमार्टम मुकम्मल, कातिल की तलाश जारी, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। शहर से बाहर जाने वाले मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। कत्ल के इल्जाम में सिकंदराबाद के इलाके से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इंचार्ज CTT राजा उमर खिताब का कहना है कि मकतूल को एक गोली लगी जो दिल को चीरती हुई निकल गई। कराची बार का वाक़े के खिलाफ कल से हड़ताल का ऐलान। वकला का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखेंगे। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की मिसाल। पाकिस्तान और चीन की अफवाज ब्रादर फौजें हैं। बदलती हुई आलमी हिकमत अमली के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। इसमें कोई लग़ज़िश नहीं आई। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की फौज के यौम तासीस के हवाले से तकरीब से खिताब। दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी भी डाली। तकरीब में चीनी सफीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। PLA के यौम तासीस की तकरीब पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। भारत ऑपरेशन महादेव के तहत जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मौसर और बरवक्त जवाब देकर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया। पाकिस्तान तहम्मुल, अमन और खित्ते में देर पर इस्तेहकाम का ख़्वाह है, मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान को छूट। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, भारत पर 25% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। बांग्लादेश पर 20%, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक इन इक़दामात का मकसद अमरीकी मईशत, मुकामी सनतों और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये पॉलिसियाँ अमरीका फर्स्ट नज़रिए का मजहर हैं, जो आलमी तिजारती निज़ाम के खिलाफ एक जारहाना कदम है। भारत खुद को एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। रूस से तेल खरीदने के मामले पर ट्रंप इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत रूस से खाम तेल खरीद कर उसे रिफाइन करके फरोख्त करता है, जो आलमी बरादरी की तवक्कात के बरक्स है। भारत के रवैये ने अमरीका के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया। मुस्तक़बिल में तिजारती मुआहदे का इन्हिसार भारत के रवैये पर होगा। वज़ीर आला KP का भारत के खिलाफ फैक्टर जाने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत ने बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की। भारत आज से नहीं बल्कि हमेशा से पाकिस्तान, खुसूसन बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। हर महाज पर भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क में कोई कानून, इंसाफ और अदालत नहीं। हुकूमत शहरियों को उनका हक देने को तैयार नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एक जमात की लीडरशिप को 10-10 साल की सजाएं दे दी गई। मुल्क में नाइंसाफियों को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से UAE सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE में ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं, हमारा रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान वफ्द के हमरा कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे से दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का असम्बली के बाहर धरना। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए चैलेंज। मुजाहिरीन और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन का वफाकी तर्ज पर 30% डेस्परेटी अलाउंस का मुतालबा। सदर एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कराची में 2 दरिया पर बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले शख्स की तफसीलात सामने आ गई। मुतवफ़ी औरंगज़ेब औरंगी टाउन 8.5 नंबर गबूलकोट का रिहायशी है। स्कूल टीचर था। बेटे की उम्र 8 साल और बेटी 4 साल की थी। औरंगज़ेब के पड़ोसी के मुताबिक घरेलू झगड़े की वजह से औरंगज़ेब ने इंतहाई कदम उठाया। कुछ दिन कबल औरंगज़ेब का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें सीबीओ से मिल गईं। शनाख्त अहमद और आयत के नाम से हुई। बाप औरंगज़ेब की तलाश जारी।
رحیم یار خان میں شیخانی پولیس چوکی پر کچے کے ڈاکوؤں کا حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو بھی مارا گیا۔ ڈاکوؤں کی جانب سے چوکی پر راکٹ لانچر بھی داغے گئے۔ شہید اہلکار 6 ماہ سے کچے میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ شہید اہلکاروں میں 2 کا تعلق رحیم یار خان، 3 کا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی شدید مذمت، محسن نقوی کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ 5 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ صادق شہید پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ غزہ میں امدادی مراکز پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، مزید 15 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی، جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ مکانات اور خیمہ بستیوں پر بمباری اور گولہ باری، 28 فلسطینی جان سے گئے۔ امداد کی طویل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما نے تشہیری حربہ قرار دے دیا، کہا کہ وٹکوف ہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا کہ برطانیہ، کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں۔ یہ حماس کے لیے انعام ہے، اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ یورپی ملک سلووینیا کا تاریخی فیصلہ، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے اسلحے کی تجارت پر پابندی لگا دی، مزید اقدامات کا بھی اندیا۔ یورپی یونین کا پہلا ملک جس نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کی۔ سلووینیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ذمہ دار ریاستوں کو آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہوتا ہے۔ سلووینیا کی حکومت نے کہا کہ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا فیصلہ یورپی یونین کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھائے جانے پر کیا گیا۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتیں آسمان پر، پنجاب میں مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ناجائز منافع خوری پر 299 دکاندار گرفتار، 66 کے خلاف مقدمات درج، 1776 افراد پر جرمانے عائد۔ 2 شوگر ڈیلرز کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا، دونوں ڈیلرز کے نام ECL میں شامل تھے۔ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے تحت نئے تعمیر شدہ مکانوں کے کاغذات کی تقسیم، خاتون اول آصفہ بھٹو نے خواتین میں کاغذات تقسیم کیے، کہا سندھ پیپلز فاؤنڈیشن کے تحت 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ پروجیکٹ میں ہر گھر کی زمین خواتین کے نام پر دی جا رہی ہے۔ آج تک کسی صوبے یا پارٹی نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ آزادی کا جشن منانے کا آج سے آغاز کر دیا، 14 دن مارکہ حق کی یاد میں منائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں 6 سے 10 مئی کے دوران قوم نے ثابت کیا جب مشکل وقت آیا ہم ایک ہیں، بھارت کی سازش کا بھرپور جواب دیا۔ ماضی میں کراچی بدقسمتی سے دہشت گردی کا مرکز بنا رہا، لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے بھتہ دینا پڑتا تھا، ہم نے شہر قائد میں امن قائم کیا۔ جشن آزادی کی تقریبات شایان شان طریقے سے منائی جائیں گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ مورخہ حق میں بہادر افواج نے تاریخی کامیابی حاصل کی، بھارتی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف قوم افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے یلو لائن منصوبے میں تاخیر کا اعتراف کر لیا، کہا یوٹیلیٹی کنیکشنز کی منتقلی بڑا چیلنج ہے، بعض مسائل کے باعث تاخیر ہوئی، فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ محنتی ہیں، شہر میں میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال برقرار، کھمبری میں سیلاب نے تباہی مچا دی، گلیشیئر کے نیچے آنے سے بیٹا جان حق باب زخمی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، فیصل آباد میں بادل برسیں گے، تھر پارکر، عمرکوٹ اور ساحلی علاقوں میں بارش متوقع، برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان، کراچی میں بوندا باندی کا امکان۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کا پہلا مارکہ پاکستان کے نام، میزبان ٹیم کو 14 رن سے شکست، 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز ہی بنا سکی۔ محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین شاہ افریدی اور سفیان مقیم نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی بڑھتری حاصل، دوسرا میچ اتوار کو ہوگا۔
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की 3 मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी। T20 ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 7 सितंबर को होगा। और पाकिस्तान की बेटी 11 साला फातिमा नसीम का बड़ा एजाज, दोनों हाथों में अंडा पकड़कर सबसे ज्यादा पंच मारने का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। 302 फुल एक्सटेंशन मुक्के टारगेट पर हिट किए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीकी ईमेल जारी कर दी। फातिमा भारत को 4 मरतबा शिकस्त दे चुकी हैं। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी हासिल है। फातिमा ने अपना छठा आलमी रिकॉर्ड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के नाम कर दिया।